اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 162 سے لے کر آیت نمبر 170 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ فرمایا انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے وہی بھیجی آپ کی طرف، بے شک ہم نے وہی بھیجی آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، جیسے وہی بھیجی ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور ان نبیوں کی طرف جو نوح علیہ السلام کے بعد آئے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور جیسے وہی بھیجی ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں، اور عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، وآتینا داود زبورا، اور ہم نے عطا فرمائی داود کو زبور۔ لغت عربی میں وحی کے معنی کو بیان کیا گیا ہے۔ وحی کا معنی ہے اشارہ کرنا، وحی کا معنی کیا ہے؟ اشارہ کرنا، جیسے فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، حضرت زکریا نے انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کریں، اور اس کے اطلاق مختلف مفہوموں پر ہوتا رہتا ہے۔ بطریق الہام کسی چیز کو دل میں ڈال دینے کو بھی وحی کہتے ہیں، جیسے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، نیز اپنے طبعی فرائض کی انجام دہی کے لیے جو ہدایت کسی کو فطری طور پر اپنے خالق کی طرف سے ہوتی ہے اسے بھی وحی کہا جاتا ہے، جیسے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ، اور کسی کو پراسرار طریقے سے کسی امر کی تعلیم دینے کو بھی وحی کہتے ہیں، جیسے شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض، اور انبیاء کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو وحی کی جاتی ہے اس کا مفہوم یہ ہے، کیا ہے؟ اس علم یقینی اور قطعی کو وحی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں سے پنہاں اپنے انبیاء کے دلوں میں القاء فرماتا ہے، دوسرے لوگوں سے چھپا کے اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں۔ جن کے ارواح طیبہ کو اس نے پہلے سے اس علم کو قبول کرنے کے لیے تیار کیا ہوتا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آتی تھی تو جسم کانپ اٹھتا تھا، سردیوں میں بھی پسینے چھوٹ جاتے تھے اور عجیب سی کیفیت ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انہیں یہ علم قبول کرنے کے لیے پہلے سے تیار کیا ہوا ہے، یہ نبی کے علاوہ کوئی بندہ وحی قبول کر سکتا نہیں، وحی اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کو آ سکتی بھی نہیں۔ اس میں دو باتیں عرض کروں گا بعد میں۔ یہ القاء کبھی فرشتے کے واسطے سے ہوتا ہے اور کبھی بلا واسطہ براہ راست، یعنی دونوں طریقوں سے، کبھی فرشتہ بھی وحی لاتا ہے نبیوں کے پاس اور کبھی بغیر فرشتے۔ وحی کی حقیقت زیر نشین کر لینے کے بعد اب آیت پر غور فرمائیے، اسی آیت پہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی۔ حضور نبی کریم کی نبوت کو یہود بڑے شک کی نگاہ سے دیکھتے کہ یہ نبی ہیں بھی یا نہیں، تو اور بہت حیران ہوتے تھے کہ یہ کیوں کر نبی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے اور انبیاء بھی مبعوث ہوئے، ان پر اللہ کی وحی نازل ہوئی
اور جب وہ ان کی نبوت اور ان پر نزول وحی کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ کو کیوں نبی نہیں مانتے؟ وحی تو ان پہ بھی آئی ہے، وحی ان پہ بھی آئی ہے، تو ان کو نبی مان۔ چند انبیاء کے اسماء گرامی ذکر کر دیے تاکہ انہیں مجال انکار نہ ہو۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور جیسے وہی بھیجی دوسرے رسولوں پر جن کا حال بیان کر دیا گیا ہے، ہم نے آپ سے پہلے، آپ سے اس سے پہلے اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر ہم نے اب تک آپ سے نہیں کیا، ان پر بھی کیا کیا؟ وحی نازل کی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے خاص کلام۔ موسیٰ سے کیا فرمایا؟ خاص کلام فرمایا۔ اوپر جو ارشاد ہوا وہاں، یہاں سے اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا مقصود ہے کہ انبیاء صرف اتنے ہی نہیں ہوئے جن کا ذکر، جن کے نام قرآن مجید میں موجود ہیں، اس لیے فرمایا کہ بعض ایسے انبیاء بھی ہیں جن کا نام قرآن حکیم میں نہیں آیا۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دوسرے انبیاء کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہ تھا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انبیاء کا علم تھا۔ یہاں نفی زمانہ گزشتہ کی ہو رہی ہے، یہ اس کو مستلزم نہیں کہ آئندہ بھی نہ بتایا ہو۔ یہ نبی پاک صاحب الاولاق کو تمام انبیاء کا کیا تھا؟ علم تھا۔ آگے فرمایا نا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ موسیٰ سے کلام کیا، خاص کلام۔ مصدر یہ تکلیمہ، یہ مصدر ہے۔ مصدر کا ذکر تاکید اور رفع احتمال مجاز کے لیے، یعنی کوئی یہ نہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو موسیٰ علیہ السلام سے بھی بذریعہ فرشتہ ہوئی اور کلام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف مجازی ہے، بلکہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے بغیر کلام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنے خاص فضل سے ممتاز کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ بے واسطہ گفتگو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوئی، لیکن موسیٰ سے وادی ایمن میں اور مصطفیٰ سے بالائے عرش، بس وہی فرق جو کلیم اور حبیب میں ہے، یعنی فرق رکھا۔ علامہ آلوسی بغدادی فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو جو معجزہ عطا ہوا، وہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے بامہ زیادتی اپنے محبوب کو بھی مرحمت فرمایا ہے، اس میں کچھ زیادہ کر کے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی سارے جہانوں میں نور کی کوئی کرن جو کہیں چمک رہی ہے وہ آفتاب محمدی کا صدقہ ہے۔ جہاں جو خیرات بٹ رہی ہے وہ رسول اللہ کے صدقے سے بٹ رہی ہے۔ علامہ بوصیری نے کیا خوب کہا، فرمایا کہ وَكُلُّ آئین اَتَى الرَّسُولَ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اِتَّصَلَتْ مِن نُورِهِ بِهِمْ۔ فرمایا کہ اللہ کے معزز و مکرم رسولوں کو جو بھی معجزہ ملا وہ در حقیقت آپ کے نور کا فیضان ہے۔ رسولا مبشرین و منذرین، بھیجے ہم نے یہ سارے رسول خوشخبری دینے کے لیے، و منذرین اور ڈرانے کے لیے، لئلا یکون للناس، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں، علی اللہ حجہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عذر، بعد الرسل، رسولوں کے بعد، وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، کوئی تسلیم نہ کرے اس کی مرضی۔ یعنی ہم نے کثیر تعداد میں مختلف علاقوں اور مختلف وقتوں میں اس لیے نبی اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ لوگوں کو اللہ کی معرفت اور اس تک پہنچنے کا راستہ بتائیں، اور یوم حشر جب وہ ہماری جناب میں پیش ہوں تو یہ عذر نہ پیش کر سکیں کہ ہمیں ہماری گمراہی پر کیوں سزا دی جا رہی ہے، کیا کوئی ایسا پیغمبر آیا جس نے ہمیں حق کی دعوت دی اور ہم نے قبول نہ کی؟ جب ہمیں حق کی طرف بلانے والا آپ نے بھیجا ہی نہیں تو پھر ہمیں آپ آج کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ ان کے عذر کو دور کرنے کے لیے انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے جو اس نے آپ کی طرف اتاری کہ اس نے اتارا ہے اپنے علم سے، والملائکہ اور فرشتے بھی یشہدون گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور گواہ۔ جس ذات پاک نے آپ سے پہلے آنے والے پیغمبروں پر وحی نازل کی، اسی نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی۔ اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کی شہادت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی، خود اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے اس کی سچائی کی گواہی دے رہا ہے کہ اس نے اپنے کمال علم و حکمت سے اسے بھی اتارا ہے،
اس کتاب کی ہر آیت، ہر جملہ، بلکہ ہر کلمہ اللہ تعالیٰ کے کمال علم کی جلوہ گاہ ہے۔ جو شخص تعصب سے بالا تر ہو کر اس کا مطالعہ کرے گا وہ بے ساختہ کہہ اٹھے گا کہ یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا دوسروں کو اللہ کی راہ سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہوئے اور گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات جو تورات میں موجود تھے ان کا انکار کر کے انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی اسلام قبول کرنے سے روک دیا۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ کے نبی کے جو اوصاف و کمالات تھے نا تورات میں موجود، ان کا انکار بھی کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی اسے روکا، تو پھر کیا ہوا؟ بہت دور کی گہرائی میں چلے گئے۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں اللہ تعالیٰ کہ بخش دے انہیں، ولا لیہدیہم، طریقہ، اور نہ یہ کہ دکھائے انہیں سیدھی راہ۔ فرمایا کہ اس سے پہلے یہود کا ذکر تھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے مقام بلند کو نہ پہچانا اور آپ کو نبی ماننا تو کجا ایک شریف آدمی بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کی ذات مقدسہ اور آپ کی والدہ طاہرہ پر گندے سے گندے بہتان لگائے، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کی بھی مذموم کوشش کی جس میں وہ ناکام رہے۔ ان کی تردید کے بعد روح سخن دوسری قوم کی طرف ہوتا ہے جنہوں نے حضرت مسیح کو یوں بڑھایا کہ انہیں خدا یا خدا کا بیٹا ماننا شروع کر دیا۔ اب انہیں اس غلو سے روکا جا رہا ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ خدا نہیں، خدا کے بیٹے نہیں، بلکہ خدا کے برگزیدہ رسول اور مقبول بندے ہیں۔ غلو کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، الغلو التجاوز فی الحد۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کلمہ اور روح کے الفاظ کا ذکر اکثر ملتا ہے، اس لیے ان کا صحیح مفہوم ذہن نشین کرنا حد ضروری ہے تاکہ کسی کی وسوسہ اندازی سے انسان متاثر نہ ہو۔ اللہ طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، بجز جہنم کے راہ کے ہمیشہ رہیں گے اس میں ابد تک۔ وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ بالکل آسان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیر لکم، پس ایمان لاؤ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تکفروا، اگر تم انکار کرو، فإن للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا۔ صدق اللہ العظیم۔ پیچھے میں نے کیا آپ سے بات عرض کرنی تھی؟ وحی کے متعلق